إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اللہ کی بندگی سے عبارت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، شعبان کے آخری عشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں. ابھی چند دنوں کے بعد رمضان کا عظیم مہینہ جس کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ یقیناً ہر مسلمان کے حق میں خیر و برکت اور مختلف نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موسم ہے. اور اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً بندوں کی ہدایت اور بندوں کو اپنے مقام پہچاننے اور بندوں کو بندگی کے مقام پر فائز کرنے کے لیے کچھ ایسے مواقع اور کچھ ایسے لمحات عطا کرتا ہے کہ جن لمحات اور مواقع کو غنیمت جان کر انسان انسانیت کا سبق حاصل کر سکتا ہے، انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتا ہے، جس مقصد کی خاطر اس دنیا میں اس کا وجود ہوا،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس حسن عمل کی انجام دہی کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے اس طرح کے جو ہے کار خیر اور نیکیوں کے موسم میں۔ سوال یہ ہے دوستو، رمضان کا مہینہ تو باذن اللہ آئے گا اور ہم اس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے باذن اللہ، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے گزشتہ رمضان اور اس سے پہلے کے بہت سارے رمضان آنے سے پہلے گرم جوشی سے مسلمان اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آنے سے پہلے رمضان کے حوالے سے ہر مسلمان کے اندر ایک ایمانی ولولہ، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ایک غیر معمولی جذبہ ہر مسلمان کے اندر نظر آتا ہے۔ رمضان میں داخل ہوئے، رمضان کی گھڑیاں پائے اور رمضان کی ساری گھڑیاں یوں ہی رخصت ہو گئی۔ رمضان سے پہلے گرم جوشی سے اس کا استقبال، اور رمضان کے مہینے میں وہی غفلت و لاپرواہی جو رمضان سے پہلے ہماری اپنی ہوا کرتی تھی۔ کہا کہ یہ مسلمان کا شیوا نہیں، سب سے پہلے ہمارے اندر ایک شعور پیدا ہو، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ ماہ مقدس میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو شعوری طور پر اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ذہنی طور پر اس کے لیے ہمیں جو ہے تیار رہنا ہے کہ رمضان میرے اپنے حق میں ایک انقلاب لے آنے والا رمضان ثابت ہوگا۔ یہ ہر مسلمان کو اس کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اپنے ذہن کو تیار بھی کرنا چاہیے۔ دوستو، شوق تو ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہے، چلو رمضان میں کچھ نیکیاں کر گزرتے ہیں، رمضان میں نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو نمازیوں کے صف میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور اسی رمضان کی گھڑیوں کی بدولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری خواہشات بہت سارے مسلمان کے اندر ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن عملی طور پر بہت کم مسلمان رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ دوستو، عملی طور پر بہت کم مسلمان رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ رمضان کی قدر کرنا سیکھیں دوستو، اور رمضان کی قدر جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا کریں، وہیں سچی تڑپ بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور اس حوالے سے محنت بھی کرنی چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے اس کی تلاوت کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اے مسلمانوں، اللہ کے سلسلے میں جیسے کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرو، دین کے سلسلے میں جیسے مجاہدہ کرنا چاہیے اے اللہ کے بندو ویسے مجاہدہ کرو۔ اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے کے سلسلے میں جو محنت اور کوشش مطلوب ہے اس محنت اور کوشش کو اپناؤ اور اسی لگن اور تڑپ کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ اکبر۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں اور اللہ کے سلسلے میں ہر مسلمان کو انتھک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک خالص مسلمان بن کر زندگی بسر کرے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اللہ نے اس کے بعد کہا هو اجتباکم، انسانیت کی بڑی تعداد میں اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہو، تم اللہ کے منتخب بندے ہو، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا، تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ کے تم قدرداں بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کا انتخاب کیا، اس اسلام کے تم قدرداں بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا، اس دین رحمت کے سائے میں تم زندگی بسر کرنے لگ جاؤ۔ اور یہ رمضان کی بدولت ممکن ہے۔ دوستو، محنت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور محنت کے بغیر یقیناً کوئی انسان اپنی منزل کو پا نہیں سکتا۔ اور جہاں تک محنت کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیاوی معاملات میں اس سبق کو ہم نے اچھی طرح سے گھول کر پی لیا ہے۔ دوستو، دنیاوی معاملات میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں
کہ محنت کے بغیر کوئی تاجر تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، محنت کے بغیر کوئی انسان دنیا کے کسی فیلڈ میں اپنا مقام نہیں بنا سکتا، یہ بات تو ہم جانتے ہیں اور اسی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اسی محنت کے بغیر دین کے معاملے میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوستو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، محنت کے بغیر، جفا کشی کے بغیر اور خواہشات کی قربانی کے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ اوقات کو فارغ کیے بغیر ایک انسان صحیح معنی میں اللہ کے پاس اس کی قدر و منزلت کو پا نہیں سکتا ہے۔ ہم محنت کے بغیر جنت پانا چاہتے ہیں، محنت کے بغیر ہم رب کی رضامندی پانا چاہتے ہیں، ہم محنت کے بغیر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، محنت کے بغیر رب کی رضامندی، محنت کے بغیر آخرت میں کامیابی اور محنت کے بغیر آخرت میں تیار کردہ جنت، اس کے ہم ہرگز مستحق ہو نہیں سکتے ہیں۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لائیں تو بس جنت مل گئی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، مصیبتوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا، مختلف مراحل سے انہیں گزرنا نہیں ہوگا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے بغیر آزمائش کے، بغیر مصیبتوں کے وہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ان آیات کریمہ سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے دوستو، جیسے دنیاوی معاملات کے لیے ہم محنت کرتے ہیں تو اسی طرح اخروی زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کو لے کر خوش ہوتا ہے۔ تاجر سمجھتا ہے کہ رمضان کی برکت سے میری تجارت خوب آگے بڑھے گی، کاروبار سمجھتا ہے کہ جو ہے میرے اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ، کاروباری یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کی گھڑیوں کی بدولت میرے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں بہتری کی تو ہماری سوچ ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ان رمضان کی گھڑیوں کی بدولت میری آخرت سنورے گی، میرا دین جو ہے یعنی اس میں بہتری آئے گی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پانے والا بن جاؤں گا؟ یہ سوچ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو رمضان کی بنیادی تعلیم بھی یہی ہے۔ خود پیارے نبی کی زندگی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی، عام مہینوں کے مقابل میں جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر اس رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے پہلے سے آپ تیاریاں کرتے، اور صحابہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جب رمضان میں اللہ کے نبی داخل ہوتے تو تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اس کی راہ میں جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے نبی رمضان سے پہلے صدقہ و خیرات نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، ضرورت مند کی ضرورت کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آخرت کے مسئلے کو لے کر، دین کے مسئلے کو لے کر، عبادت کے مسئلے کو لے کر ایک غیر معمولی جذبہ آپ کے اندر نظر آیا کرتا تھا، اور یہی جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک کسان فصل کی کٹائی کا وقت ہے تو اپنی زمین میں، کھیتی کی اس زمین میں اترنے کے لیے جیسے اپنی کمر کو وہ کس لیتا ہے اور اپنی کمر کو وہ باندھ لیتا ہے تاکہ پوری طرح سے محنت کر کے اچھی فصل کو جو ہے لے آئے، تو اللہ کے نبی کا بھی یہی حال تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رمضان کے مہینے میں جب داخل ہوتے اور خصوصاً جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، اللہ کے نبی جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر کو کس لیتے، پوری طرح سے تیار ہو جاتے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اس کی تیار کردہ جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے۔ دوستو
تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں, ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں دوستو. تھوڑا سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں موقع دے رہا ہے. کتنا رب ذوالجلال ارحم الراحمین ہے ہمارا رب, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری اپنی زندگی میں انقلاب لے آنے کے لیے ایک زبردست موقع وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور عطا کر رہا ہے کہ رمضان کی بدولت ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے. ایسا نہ ہو دوستو جیسے گزشتہ سالوں میں رمضان سے پہلے ہم نے پورے جذبے سے اور گرم جوشی سے رمضان کا استقبال کیا اور رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں رمضان کی مبارک گھڑیوں میں نماز فجر کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اکبر. مساجد تو بھری رہتی ہیں دوستو. اللہ تبارک و تعالی یہ جو جذبہ ہے, تربیت کا مہینہ ہے دوستو, ہم اس حوالے سے عبادت کرنی چاہیے. اگر میں نماز فجر پڑھ رہا ہوں رمضان میں, یہ سوچ کر پڑھے کہ رمضان کے بعد بھی نماز فجر کا میں پابند رہوں گا. تبھی چل کر رمضان کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے کہ رمضان ایک مدرسہ ہے, تربیت کا مدرسہ ہے, جہاں مسلمانوں کی دینی تربیت ہوتی ہے, جہاں مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے, جہاں مسلمانوں کی ذہن سازی کرائی جاتی ہے, جہاں مسلمانوں کی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. یہی رمضان کا مہینہ ہے دوستو. ورنہ اللہ کے بندے رمضان کو پا کر بھی سحری کے بعد سو جاتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے ابھی 20-25 منٹ باقی ہے. نماز کے لیے 20-25 منٹ باقی ہے. تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, بعد میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے صبح 8-10 بجے. اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں اپنی کمزوری کو, ہم جانتے ہیں ہماری اپنی کمزوری کو دوستو. تو سحری کے بعد اپنے آپ کو بستر کے حوالے نہ کریں, سحری کے بعد اپنے آپ کو بستر کے حوالے نہ کریں. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ سال بھر ایک بندہ نماز فجر سے غافل ہے. رمضان کا مہینہ آیا جو تربیت کا مہینہ ہے, شاید اس رمضان کی بدولت ہم نماز فجر کی عادت اپنے اندر ڈال لیں. لیکن رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی بندہ نماز فجر سے غافل رہا تو رمضان کے بعد اس بندے سے ہم کیسے نمازوں کے حوالے سے ایک اچھا تصور قائم کر سکتے ہیں دوستو, بتائیے آپ. تو گھر کے جو ذمہ داران ہیں, جو بزرگ احباب ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کی رمضان میں صحیح تربیت کرے. اگر وہ اپنا وقت زیادہ موبائل میں کھپاتے ہیں تو موبائل کے اس استعمال سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو. اور اس حوالے سے ہمیں اللہ کا خوف بھی پیدا کرنا چاہیے. لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہنا بس یہ اللہ کو مطلوب ہے. اس کے بعد آپ فیس بک استعمال کیجئے, واٹس ایپ میں مگن رہیے, انسٹاگرام کے ویڈیو دیکھتے رہیے آپ, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نعوذ باللہ. رمضان تربیت کا مہینہ ہے. یاد رکھیں, اگر اس رمضان کی بدولت اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی تربیت نہ کی, اپنے کانوں کی تربیت نہ کی, اپنی اخلاق کی اگر ہم نے تربیت نہ کی, اپنی سوچ کی اگر ہم نے تربیت نہ کی, رمضان کی ناقدری کرنے والے ہم بن جائیں گے دوستو. کتنے اللہ کے بندے نوجوان ایسے ہیں جو سحری کے بعد موبائل میں مگن رہتے ہیں, نماز فجر سے غافل, لیکن فیس بک اور واٹس ایپ کے مختلف ویڈیوز اور مختلف میسیجز دیکھنے میں مگن رہتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے دوستو. ایک طرف اللہ کے بہت سارے بندے رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو غیر معمولی جذبہ سبحان اللہ کہ گھروں میں ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں, کہ مختلف جو پروگرام جو گھر میں ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے جیسے فلمیں اور اسی طرح سیریل, ان تمام کو بند کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے
کہ جیسے رمضان میں اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے ہمارے اندر جو تصور پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اللہ کی نگرانی ہوتی رہتی ہے، تو ہم جو ہے برائیوں سے دور رہنا چاہیے، یہ تصور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، یہ تصور ہماری زندگی کا حصہ بن جائے دوستو، اس کے بعد ہم برائیوں سے دور اور نیکیوں سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ یہ تصور یہی تو رمضان جو ہے یہ ہماری تربیت کرتا ہے دوستو، رمضان یہی تربیت ہماری کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں سبحان اللہ روزے کی کیسی تربیت ہے۔ دیکھیے روزے کی حالت میں رہتے ہیں آپ، کھانے پینے کے سارے سامان آپ کے سامنے مہیا ہیں، بند کمرے میں ہیں، چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، سخت گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی کا ایک جو چسکا لے سکتے ہیں، پانی کی ایک گھونٹ آپ پی سکتے ہیں، لیکن دل میں جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے بظاہر میں یہ کہہ دوں میں روزے دار ہوں، لیکن اللہ کے پاس تو مجھے جواب دینا ہے، اللہ کی تو مجھ پر نگرانی ہوتی ہے۔ یہی رمضان اور یہی روزے ہمارے اندر جو ہے تربیت پیدا کرنے چاہتے ہیں دوستو، یہی تربیت اصل مقصود ہے رمضان کے ذریعے سے۔ اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کی ذات، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ ہم وقت اور ہر وقت ہماری نگرانی کرتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، ایسا پروردگار ہے ہمارا۔ اور رمضان کی گھڑیوں میں غیر معمولی تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگران ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ گھر کے ذمہ داران کو چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے دور رہیں اور اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں۔ خواتین سے بھی میں گزارش کروں گا، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اپنے آپ کو زیادہ تر صرف مطبخ اور پکانے کی جگہ کے حوالے نہ کریں، عبادات کے بھی اپنے آپ کو حوالے کریں۔ میں مرد حضرات سے گزارش کروں گا اس معاملے میں خواتین پر رحم کرنا چاہیے، کچھ ہمارے ایسے مطالبات نہ ہوں کہ ہماری خواتین مجبور ہو جائیں اور وہ صرف مطبخ کے ہو کر رہ جائیں اور ان کی زندگی میں عبادت کرنے کا کوئی موقع انہیں میسر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، خود بھی دین کے پابند بنیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا جو ہے پابند بنائیں، گھر کی خواتین کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہمارے بہت سارے گھر، اللہ ہی رحم کرے، بہت ہی بگڑا ہوا ماحول نظر آتا ہے۔ افطار کی تیاری میں اس قدر خواتین مصروف اور سمجھتی ہیں کہ افطار کی تیاری کر کے ہم جو ہے جنت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ معزز خواتین، آپ کو اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، گھر کے کام بھی کریں اور روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام بھی کریں، وہیں پر اس بات کو نہ بھول جائیں، اے اللہ کی بندیوں، اس بات کو نہ بھول جائیں کہ تمہیں بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانا ہے اور اللہ کی رضامندی کو پانا ہے، اور یہ اس کی بندگی کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی بندگی ہی سے ہم اللہ کی رضامندی پا سکتے ہیں، اللہ کی بندگی ہی سے ہم اللہ کی تیار کردہ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بندگی ہی سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اور جب تک یہ ذہن ہمارا پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عبادات کے حوالے سے اہتمام کرنے والے نہ ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ پہلے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی دیکھیے، پھر دوبارہ زندگی میں سدھار لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، اللہ کی بندگی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو اس کے دین پر گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم پھر دوبارہ عطا کر رہا ہے۔ اس کو غنیمت جانیے دوستو، اس کی قدر کیجئے، اس رمضان کے موسم کو غنیمت جانیے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، اے اللہ رمضان کی قدر کرنے والا تو ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے، رمضان کی قدر کرنے والا تو ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے، رمضان میں روزوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ فرائض کے ساتھ
سنتوں اور نفل عبادات کا اہتمام کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں تیرے بندوں کے کام آنے، ضرورت مندوں کے کام آنے، محتاجوں اور غریبوں کے کام آنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما۔ رمضان کا صحیح معنی میں اے اللہ تو ہم سب کو قدرداں بنا دے، اے اللہ رمضان کا صحیح معنی میں تو ہم سب کو قدرداں بنا دے۔ اس رمضان کی بدولت اے اللہ تو ہماری زندگی میں دینداری، پرہیزگاری، تیری خشیت اور تیرا حقیقی ڈر ہماری زندگیوں میں پیدا فرما، اور جب تک اے اللہ تو ہمیں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ اور تیری پرہیزگاری پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، حسن خاتمہ اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون